بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بڑی مختصر سی ہم نے پیچھے گفتگو دین اسلام کی جہت اسلام پہ مکمل کر لی تھی۔ چونکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جہت ایمان سے اس کا تعلق ہے، اس لیے ایک خیال یہ بھی بنتا ہے کہ اس سے پہلے جہت احسان پر مختصر سی بات ہو جائے، لیکن ہم ایسا اس لیے نہیں کر رہے کہ جہت احسان پہ ہمارا ایک اپنا سلسلہ فقہ القلوب کے نام سے آپ کو پتہ ہے پہلے ہی چل رہا ہے، اس لیے اس کی ضرورت محسوس یہاں نہیں ہوتی، تو وہ ایک پورا سلسلہ علیحدہ سے ہے۔ تو جن دوستوں کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس پہ بھی بات کریں یا سنیں، تو وہ پھر وہ سلسلہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم جہت ایمان کی بات کرنے جا رہے ہیں، چونکہ یہ سلسلہ ہی اسی سے متعلق ہے۔ اچھا، عام طور پہ ایمان کا ترجمہ جب انگریزی میں لوگ کرتے ہیں تو بلیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا فیتھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ دین اسلام کی بے تحاشا اصطلاحات جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کا لفظی ترجمہ ممکن نہیں ہے، اور یہ لفظ ایمان بھی ایسا ہی ہے کہ اس کا بھی لفظی ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے اب انگریزی زبان میں جب کہا جاتا ہے کہ ہی بلیوز ان اٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو اس بات پر یقین ہے، لیکن یہ جملہ جو ہے اس وقت بھی کہا جا سکتا ہے جب اس کا اعتماد اور یقین غلط ہو، یعنی اس میں ایک منفی بات آ گئی۔ اچھا، لیکن اس کے مقابلے پہ جب دین اسلام میں جہت ایمان کی بات ہوتی ہے تو اس میں کوئی منفی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یقین ہے، یہ جو بلیف ہے، یہ جو فیتھ ہے، یہ صداقت پر مبنی ہے، یعنی اس میں اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جبکہ عام طور پہ جو لفظ بلیف یا فیتھ استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر جس چیز پہ یقین ہے اس کے غلط ہونے کا ایک امکان بہرحال ہوتا ہے، ممکن ہے بات درست ہو، ممکن ہے بات درست نہ ہو۔ تو ایمان کے معاملے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں جو بھی آپ کا یقین ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ حق ہے، اور اس میں یہ کوئی منفی بات یا کوئی امکان کہ وہ شاید بات غلط ہو نہیں ہو سکتی۔ اچھا، دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جب ایمان مکمل ہو جاتا ہے تو پھر عمل ضروری ہو جاتا ہے، جبکہ یقین کے ساتھ ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ ایمان دل سے ماننے، زبان سے اقرار کرنے اور عمل سے ظاہر کرنے کا نام ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کے مطابق ایمان جو ہے وہ دل سے ماننے کا نام ہے۔ اب اس سے ہم نے دیکھنا ہے، سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان، ہم اکثر کہتے ہیں ہاں جی ہم دل سے مانتے ہیں، کوئی بھی بندہ کہے، کوئی بات ہو جائے کسی موضوع پہ، وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم دل سے مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہمارا ایمان ہے یا یہ بھی ہماری ایک زبان سے نکلی بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے؟ سب سے پہلے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ایمان کو دل سے تسلیم کر لیا گیا ہے، اسلام کو دل سے تسلیم کر لیا گیا ہے، ایمان کے درجے میں ہم داخل ہو گئے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ دل کے حال تو اللہ ہی واقف ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ ایک صحابی جو ہیں وہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کسی شخص کے سلسلے میں کوئی بات کی، تو آپ نے آگے سے ذرا ناگواری سے اور تھوڑا سا شدت کے ساتھ کہا کہ کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ تو ہم کسی کے دل میں جھانکنے کی قدرت تو نہیں رکھتے، اس لیے اس کے ایمان پر ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بظاہر تو پہچان نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ہم اپنے ایمان کا تجزیہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ راستے ممکن ہیں۔ اب شریعت جو ہے وہ تو ظاہر پہ فیصلہ کرتی ہے۔ اب دل میں اگر فرض کریں کہ ایمان نہیں ہے لیکن بظاہر وہ شخص جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور روزے بھی رکھ رہا ہے اور شرعی تمام پابندیوں کا خیال کر رہا ہے، تو اس پہ کسی قسم کا ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ لیکن اپنے آپ کو جانچنا چاہیں تو اس میں بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، جس میں سے دو مثالیں میں عرض کر رہا ہوں، قرآن سے اور احادیث سے جو اشارے ملتے ہیں۔
ایک روایت ہے کہ جس شخص نے اللہ کے لیے محبت رکھی، اللہ کے لیے عداوت رکھی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے دینے سے ہاتھ روکا، پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو اب بڑا آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ہم جو بھی عمل اپنا کرتے ہیں، چاہے وہ محبت کا ہے یا نفرت کا ہے یا صدقہ و خیرات کا ہے، تو اپنے دل میں تو ہم جھانک کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ کام کس لیے کر رہے ہیں۔ کیا یہ کام خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اس کے کچھ اور اغراض و مقاصد ہیں؟ کہیں ریا کا معاملہ تو نہیں ہے، کہیں ہم یہ کام اس لیے تو نہیں کر رہے کہ لوگوں کے اندر ہماری عزت جو ہے وہ بڑھ جائے۔ محبت کر رہے ہیں تو کیا اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں تو کیا اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ چیز جو ہے اپنے اندر جھانکنا، سمجھنا، جانچنا، یہ بہرحال آسان ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک مثال تو یہ ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ جیسے روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے گھر والوں، مال و جان سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ اب اس میں بھی وہی معاملہ ہے، ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے اندر جھانک کر جائزہ لے سکتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے، ان کی محبت جو ہے وہ باقی چیزوں کی محبت پہ فوقیت اس کو ہم دے رہے ہیں یا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی اور مختصر سی مثال جو ہے، اور آج کل کے حوالے سے تو بڑی یہ مثال جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر، اب موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اس میں تفصیل میں تو نہیں جا رہے، اس پہ ہمارا ارادہ ہے۔ میں نے آج بھی کلاس ہو رہی تھی تو چند بچوں نے مجھ سے کہا تھا، اور ابھی یہ انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ بھی کچھ بچوں نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ ناموس رسالت پہ گفتگو کی جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق اور اذن سے اس پہ بھی ہم مختصر سی گفتگو کسی وقت کریں گے۔ تو تفصیلی تو ہم اس پہ اس وقت بات نہیں کر رہے، لیکن بڑا مختصر سا ہم اسی معاملے کو بیچ میں لا رہے ہیں اپنے ایمان کو جانچنے کے لیے۔ آپ ایک بات دیکھیے کہ ہمارے ہاں ذرا سا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہمیشہ ایک دوسرے کو برداشت کا سبق دیا جاتا ہے۔ ناموس رسالت کا بھی کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو برداشت کا سبق دیا جاتا ہے، طائف کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے اس میں سے ہمیں بیان کیے جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہی لوگ جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معاملات پہ صبر کا اور برداشت کا سبق پڑھاتے ہیں، انہی لوگوں کے سامنے کوئی ان کے والدین میں سے کسی کے بارے میں کوئی بات کر لے، ان کے بیوی بچوں میں سے کسی کے لیے بات کر لے، اگر ان کی کوئی سیاسی وابستگی ہے تو ان کی لیڈر کے بارے میں کوئی بات کر لے، تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے ہمیں پتہ، اپنے اندر جھانکے یہیں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم مومن کے درجے تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہے، کنفرم ہے کہ گستاخی ہے، دیکھیں نا، الزام تراشی ایک علیحدہ بات ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، کنفرم ہے کہ یہ اگر کوئی گستاخی ہے معاملہ، اور ہم وہاں پہ کہیں نہیں برداشت کرنا چاہیے، نہیں یہ ہے، نہیں وہ ہے، اور ہمارے والد صاحب کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم اگلے کا گریبان پکڑ لیں، ہمارے کسی لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم جو ہے وہ مار دھاڑ پہ آ جائیں، اور تو اس سے ہمیں بڑا واضح پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم مومن ہیں۔ کیونکہ اگر ہم باقاعدگی سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شرعی تمام پابندیوں جو ہیں ان کے مطابق عمل کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بات آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں برداشت کریں، جی برداشت کریں۔ بات وہی ہے، کنفرم ہو بات، ٹھیک ہے نا، برداشت کریں، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے، بہت سے لوگ صرف ایک دوسرے سے دشمنی نکالنے کے لیے بھی کئی بار اس قسم کی الزام تراشیاں کر دیتے ہیں، وہ پھر ایک علیحدہ بحث ہے، میں نے عرض کیا کہ کسی مناسب وقت پہ کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں اپنے اندر جا کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم ابھی صرف مسلمان ہیں یا ایمان ہمارے دلوں میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بھی ایک مثال ہے۔ تو اسی طرح ذہن میں رکھیں کہ اور بھی بہت سی مثالیں قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں مل جائیں گی، جن کی مدد سے ہم اپنے اندر جھانک کے یہ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ ہم میں ایمان آنا شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا ہم ابھی درجہ اسلام ہی میں بیٹھے ہوئے۔ اچھا جی، قرآن میں انسان کی جو پہچان بتائی گئی ہے وہ ہے کہ انسان دل رکھتا ہے، جس کا قلب اپنا کام انجام نہ دے تو وہ اپنے منصب سے گر جاتا ہے۔
وہ خواہشات نفسانی کا معبود بن کر گناہوں میں لتھڑ جاتا ہے، وہ انسان نہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ بات قرآن نے کہی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الفرقان کی آیت نمبر 44 ہے 44، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ تو بس چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ راہ گم کردہ ہے۔ کچھ تراجم میں راہ گم کردہ کی جگہ بدتر لکھا گیا ہے، کچھ میں گمراہ لکھا گیا ہے، مختلف ترجمے آپ کو پتا ہے۔ جو آدمی ترجمہ کرتا ہے اس کا تھوڑا سا بہرحال اپنا فہم اور اپنا ذاتی جو رجحان ہے وہ اس کا کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور نظر آتا ہے، لیکن جنہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے اس کو منفی ہی انداز میں کیا ہے۔ اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے، اس میں دیکھ لیں، اس میں بھی اللہ نے کہا کہ وہ دل جن سے یہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت 46 ہے، جس میں دل کے اندھے ہونے کا تذکرہ ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 24 ہے 24، جس میں دلوں پر تالے لگنے کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 10 ہے نمبر 10، جس میں دلوں کی بیماری کا ذکر ہے۔ سورہ المطففین جو ہے اس کی آیت 14 ہے 14، جس میں دلوں پر عمل کے زنگ کا ذکر ہے۔ اس طرح بہت سے اشارات ہمیں مل جاتے ہیں قرآن سے، احادیث سے، جن سے ہمیں واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ انسان میں اور جانور میں جو فرق ہے وہ دل سے پیدا ہوتا ہے، قلب سے۔ دل اور قلب ایک چیز نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، لیکن چونکہ قلب کا ترجمہ اردو زبان میں جو ہے وہ کوئی اور ممکن میرے علم کے مطابق تو نہیں ہے، اس لیے ہم دل کر دیتے ہیں، قلب سے ہمیں کہنا چاہیے۔ ابھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب جو اشارے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا جی جو دل نہیں رکھتا، جس کا دل اندھا ہے، جس کے دلوں پر تالے اور بیماری ہیں، جن کے دلوں پر برے عمل کا زنگ ہے، وہ انسان کے منصب سے گر جاتے ہیں۔ اب اس مقام پر ہم مسلمان کی یا مومن کی، مسلم کی، مومن کی یا محسنین میں سے کسی کے درجے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو کریں کوئی انسان ہونے کے بھی قابل نہیں ہے، انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں۔ اس میں بھی ایک روایت ہے قلب کے معاملے میں کہ جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب وہ مسلسل غلط کام کرتا رہتا ہے تو دھبے پر دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہی بات ہے کہ یہ دل کا وہ جو دل ہمارا گوشت کا لوتھڑا ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ انتہائی ساری عمر جو ہے وہ غلاظت میں مبتلا رہا اور وہ مر گیا تو ہم کہیں گے یہ پوسٹ مارٹم ہوگا اور اس کا دل نکال کے دیکھیں تو پتہ چلے کہ وہ بالکل کالا ہے۔ ممکن ہے ہو بھی، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن اصل مقصد یہاں پہ وہ اس کا نہیں ہے، یہ قلب کی بات ہو رہی ہے، یہ روحانی نقطہ نظر سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس کا علاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ہر چیز کی ایک سیکل ہے، اور دل کی سیکل جو ہے وہ ذکر ہے۔ قرآن میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے، آیت موجود ہے کہ قلوب کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب یہ سیکل جو ہے یہ اصل میں پالش کو کہتے ہیں۔ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ پالش نہیں ہے جیسے آج کل کی پالش ہوتی ہے، یہ وہ پالش ہے جیسے پرانے زمانے میں، پہلے زمانے میں ہوتی تھی کہ وہ پیتل پہ ہم پالش لگاتے تھے، اس کے بعد بڑی دیر اس کو رگڑنا پڑتا تھا، اور جتنا زیادہ رگڑتے تھے اتنی اس میں چمک پیدا ہوتی تھی، جیسے جو ہمارے یہاں اس کو براسو کہا جاتا تھا پاکستان میں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو وہ یہ اس طرح کی ہے۔ تو ذکر الہی جب ہم کرتے ہیں تو وہ ایک طرح کا وہی ہے کہ ہم اس کو بار بار قلب کو رگڑ رہے ہیں، اور رگڑتے جا رہے ہیں اور رگڑتے جا رہے ہیں۔ جتنا ذکر زیادہ کریں گے اتنا زیادہ رگڑیں گے، اور اتنا زیادہ رگڑیں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ دھبے صاف ہونے شروع ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ صاف ہوتے ہوتے قلب اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گا، وہ حالت جس حالت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اتارا تھا انسان کے جسم میں، لگایا تھا اس میں۔ اچھا، اس میں ذکر کے معاملے پہ بھی ہم گفتگو کریں گے بعد میں انشاءاللہ۔ اچھا، اب پہلے ہی میرے خیال ہے مجھے یاد پڑتا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیں کہ تم ابھی مسلمان ہوئے لیکن تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ سو مسلمان ہونے میں یعنی مسلمین کے درجے میں ہونے میں اور مومنین کے درجے میں ہونے میں فرق ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے کہا کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو جب آ جاتی ہے تو پھر اس کا ظاہر کرنا لازم ہو جاتا ہے۔
اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ایمان کے جزء بتائے گئے ہیں اس میں ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، ایک ہے دل سے ماننا، اور ایک ہے پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ اب یہ لازم کیوں ہے؟ آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ہمارا جو دین ہے اس میں کلام کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو پہنچانے کے لیے انسان پہ انبیاء کرام سے کلام کیا۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، اللہ اگر چاہے اور اگر چاہتا تو اچانک لوگ سو کے اٹھتے تو ان کے سرہانے پہ بہترین چھپائی کے ساتھ خوبصورت غلافوں میں اور خوبصورت انداز میں قرآن مجید رکھا ہوتا۔ اگر وہ چاہتا تو اس کے ساتھ شرح بھی رکھی ہوتی، تفسیر بھی رکھی ہوتی۔ اللہ چاہے تو کر سکتا، لیکن اللہ نے کیا چیز جو ہے وہ اسباب ہے نا، اسباب ہے، یہ عالم اسباب ہے، تو اسباب کے معاملے میں کیا چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے جو اختیار کی؟ کیونکہ انسان ہے، انسان جب اپنے اندر کوئی کام اور اپنے ارد گرد کام ہوتا دیکھتا ہے تو اس کا اور انداز ہوتا ہے، اور جب اچانک اس طرح سے کوئی کام ہو جائے تو اس کا اور انداز ہوتا ہے سوچنے کا۔ تو جتنی بھی آسمانی صحائف ہیں، آسمانی کتب ہیں، یہ سب اللہ کا کلام ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کے جتنے بھی ہمارے پاس صحائف ہیں اور جتنے بھی ہمارے پاس کتب ہیں وہ اب ان میں تحریف پیدا ہو چکی ہے اور وہ اصل حالت میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اب وہ کیوں نہیں ہے، یہ کیسے ہوا، وہ پھر ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ بھی آج کی گفتگو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے آج ہم اس پہ بات نہیں کر رہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ اللہ نے خود بخود اسی طرح سے کر دینا تھا تو پھر جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جاتا۔ بلکہ پھر تو بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی قرآن بھی خود سے بنا کے ساتھ رکھنے کی اس طرح سے ضرورت نہیں تھی، اللہ چاہتا تو ہمارے دل خود اسی طرح رہتا تھے، ہمارے دل میں کبھی خرابی پیدا نہ ہوتی، ہم کبھی گناہ ہی نہ کرتے، ہم سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہوتی۔ تو نکتہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کا ہے اور اس کو اسی طرح سجایا گیا ہے۔ اگر اللہ کو ایسی کسی مخلوق کی ضرورت ہوتی، ضرورت تو خیر ہماری بھی نہیں ہے، وہ اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں کہ جو چند وجوہات ہمارے تخلیقی ہیں وہ ان پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پھر اللہ کے پاس فرشتے ہیں، فرشتے کبھی غلط کام سوچ بھی نہیں سکتے، گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے، ان میں تصور بھی گناہ کا کرنے کی قوت نہیں ہے، انتہائی فرما بردار مخلوق ہے، تو پھر تو انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب جب اللہ اگر ہمارے دلوں پہ خود ہی اس نے ایمان ڈال دینا ہے اور ہمارے دلوں کو خود ہی اس نے سیدھا کر دینا ہے تو پھر جزا اور سزا کا تصور بھی ختم۔ جب جزا اور سزا کا تصور ختم تو پھر ہماری بھی ضرورت ختم، بس پھر فرشتے ہیں نا، ختم ہو گئی بات۔ اب معاملہ کیا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کی جو مختلف صفات ہیں ان سب صفات کا ظہور اللہ نے چاہا۔ اس میں مختلف روایات میں اشارے ملتے ہیں، بڑی کھل کے گفتگو کسی روایت میں میری نظر سے نہیں گزری، میں واللہ عالم یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہے نہیں، لیکن میری نظر سے نہیں گزری۔ اچھا، اب بہت سے ایسے اللہ کی صفات ہیں اور ایسے اسماء ہیں کہ جو اگر یہ معاملہ اس طریقے سے نہ ہو تو ان کا ظہور نہیں ہوگا۔ میں مثال دوں آپ کو، اللہ خالق ہے، ہم نے جب متشابہات پہ بات کی تھی اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی، اللہ اگر کچھ تخلیق نہ کرتا تو بھی اللہ خالق ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی ہم موجد ہیں، ہم نے کوئی چیز ایجاد کی ہے، تو جب ایجاد کی ہے اس کے بعد ہم موجد بنے، اس سے پہلے تو موجود نہیں تھے۔ ہم نے کوئی تحقیق کی ہے، کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے تو ہم محقق ہیں، لیکن ہم تحقیق کرنے کے بعد محقق ہوئے ہیں، تحقیق کرنے سے پہلے محقق نہیں تھے۔ اور اگر ہم ساری عمر تحقیق نہ کریں اور اسی طرح مر جائیں تو ہم محقق نہیں ہیں۔ یہ متشابہات میں ہم نے اس قسم کی گفتگو کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خالق ہے اس لیے وہ تخلیق اللہ کرے گا تو اس کے خالق ہونے کی صفت کا ظہور ہوگا۔ اچھا، ہمارے یہاں اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی مجازی، اور وہ ہم نے شروع میں یہ بھی متشابہات میں بات کی تھی کہ ایک مجازی ہوتا ہے اور ایک حقیقی ہوتا ہے، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ تخلیق کی ہے تو ہم اگر خالق ہیں تو ہم مجازی خالق ہیں، کیونکہ یہ ہماری صفت جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی صفت ہے۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ اپنی ذات میں خود سے صفت ہے، وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ غفار ہے،
تو اگر کوئی کوتاہی اور غلطی کرے گا تو اللہ کے غفار ہونے کی صفت کا ظہور ہوگا، وہ چیز سامنے آئے گی، وہ صفت سامنے آئے گی، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے ایک روایت یہاں عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوتاہیاں نہ ہوتی اور ان کوتاہیوں پر تم نادم نہ ہوتے تو پھر تم اللہ سے معافی کے طلبگار نہ ہوتے تو اللہ تم کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کرتا جس سے کوتاہیاں ہوتی اور وہ پر ندامت ہوتے اور اللہ سے مغفرت کے طالب ہوتے اور پھر اللہ ان کو معاف فرماتا۔ تو کوتاہی ہوگی تو اللہ کے غفار ہونے کی صفت کا ظہور ہوگا، وہ سامنے آئے گی۔ اچھا جی، اچھا، اسی لیے اب آپ دیکھیے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو کسی حد تک اختیار بھی دیا گیا۔ یہ ٹھیک ہے 100% اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، لیکن 100% غیر اختیاری بھی نہیں ہے انسان۔ اچھا، اور اللہ نے قرآن کے اندر بھی تذکرہ کیا کہ جب انسان کو بنانے کا ارادہ اللہ نے ظاہر کیا تو اللہ نے یہی کہا کہ انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے اس کو پھر اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اچھائی کی راہ پر چلے یا برائی کی راہ پر چلے۔ اچھائی کی راہ میں چلے تو دنیا اور آخرت میں انعامات ہیں، اور برائی کے راستے پہ چلے تو دنیا میں اور آخرت میں سزا ہے۔ تو جزا اور سزا سے متعلق جو اللہ کی صفات ہیں اس طرح سے ان کا بھی ظہور ہو جاتا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور نقطہ، اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو کلمہ ہے اس میں 2 شہادتیں، پہلی شہادت ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسری ہے کہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص ان کو صرف سوچ لے تو اس کو کافی نہیں سمجھا گیا ایمان کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے، بلکہ زبان سے اس کی گواہی دینے کا کہا گیا ہے۔ اور یہاں تک سمجھ لیں کہ صرف زبان سے یہ گواہی دے دینے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، دل میں اس کے اگر خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے منافقت ہے، میں کہتا ہوں کفر ہے، شرک ہے، اور اس کا ظہور نہیں ہوتا تو یہ تو اللہ کے اور اس کے درمیان ہے۔ ایک آدمی بظاہر نماز روزے کا پابند ہو، بظاہر آپ کو بڑا سچا اور مخلص مسلمان نظر آئے، جب تک اس کے دل کی حالت سامنے نہ ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے، یا وہ مسلمان نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ تاریخ اسلام میں بہت سے ایسے قصے آپ کو ملیں گے کہ فلاں جگہ پہ ایک امام مسجد تھا، اس نے 30-40 سال امامت کرائی، بعد میں پتا چلا جی وہ تو یہودی تھا۔ اب وہ 30-40 سال اگر وہ امامت کراتا رہا اور وہ قرآن اور حدیث پڑھاتا بھی رہا، لیکن اصل میں وہ کسی دوسری جگہ کا جاسوس بھی تھا، اور وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا یا ہندو تھا یا کوئی اور غیر مسلم قوم سے اس کا تعلق تھا، تو جب تک اس کا یہ سامنے نہیں آیا ہم آپ تو اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، کہ وہ تو قرآن پڑھا رہا ہے، وہ حدیث پڑھا رہا ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے، وہ جمعہ والے دن بیان دے رہا ہے، خطیب ہے مسجد کا۔ ایسے بہت سے آپ کو واقعات ملیں گے کہ جن لوگوں نے کیا ہے، بلکہ یہ بڑا مشہور ہے وہ جو ٹی لارنس جو تھا، جس کو لارنس آف عربیہ بھی کہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں جو معلومات ہے ہمارے پاس وہ یہی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا عالم تھا۔ اور یہاں پہ لاہور میں جو نئی انارکلی جو ہے اس علاقے میں وہ کچھ عرصہ بطور عالم دین جو ہے اس نے وقت گزارا۔ اب اس دوران میں جو اس کے پیچھے لوگوں نے جن مسلمانوں نے نمازیں پڑھی ہیں یا اس سے کوئی تربیت حاصل کی ہے، تو وہ تو اس کو سچا مسلمان ہی سمجھتے تھے، مومن سمجھتے تھے۔ تو اظہار جو ہے وہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے، دل میں سچا ہونا، مخلص ہونا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا بنے گا
اب اس میں بڑا جب اب واضح ہو گیا کہ وہ مسلمان نہیں تھا اور وہ معاملہ، تو اس میں شریعت میں بڑی تفصیلی اس کے اندر جو ہے نا اس کی وہ موجود ہے تفصیل بہت زیادہ، اس میں ہم اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ نماز، اب کچھ ہماری جہری نمازیں ہیں، کچھ ہماری سری نمازیں ہیں۔ جو سری نمازیں ہیں اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ زبان اور ہونٹ کا اسی انداز میں ہلنا ضروری ہے جس انداز میں اگر جہری میں پڑھتے ہیں تو زبان اور ہونٹ ہلتے ہیں۔ یہ شرع کے اندر، فقہ کے اندر یہ شرط رکھی گئی ہے کہ زبان اور ہونٹ ہلانے ہیں، اور اسی طرح ہلانے ہیں جس طرح ادائیگی میں ہلتے ہیں، آواز نہیں ہم نکال رہے۔ بلکہ اس میں تو فقہ میں ایک اور بھی خیال پایا جاتا ہے کہ ہلکی سی آواز اتنی ہلکی کہ ہلکا ہلکا کان تک اپنے احساس پہنچے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہ بھی ضروری ہے۔ اب اس میں چونکہ تھوڑا سا اختلاف ہے، اس لیے میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس میں بالکل خاموشی ہے اس میں بھی زبان اور ہونٹ کا ہلنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس میں پھر کچھ لوگ دیکھیں جب اعتراض کسی نے کرنا ہے نا تو اعتراض کرنے کے لیے 10,000 نقطے نکل آتے ہیں، تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے نا۔ تو وہ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ وہ ایک میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، کس بات پہ ہوئی کہ میاں بڑا غصے کا تھا، اس نے آ کے کہا کہ بھئی تو آٹا گوننی تے ہلنی کیوں ہے، بس اس پہ لڑائی شروع کر دی۔ بھی آٹا تم گوند رہی ہو بیگم تو تم ہل کیوں رہی ہو، بس اس بات پہ غصہ آ گیا اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو جھگڑا تو کسی بھی بات پہ شروع ہو جاتا، وہ تو کہلاتا بات۔ اچھا، اب اس میں نقطہ جو ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ اکثر پھر جب ایسی ہم بات کرتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو لوگ گونگے اور بہرے ہیں ان کا کیا؟ دیکھیں، ایک عام اصول ہے اور ایک استثناء ہے، ایک ایکسیپشن ہے۔ اس میں بھی بلکہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ ان کی باقاعدہ تربیت کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ ہونٹ اور وہ ایک خاص انداز میں ہلاتے ضرور ہیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ اس طرح کا کبھی بھی نہیں ہل سکتا جس طرح کا ہم لوگ ہلاتے ہیں، جو اللہ کے فضل و کرم سے سنتے ہیں اور بولتے ہیں، ہلاتے ضرور ہے، لیکن وہ ایک استثناء کی کیفیت ہے، وہ ایک خاص کیفیت ہے۔ یہ تو ایسی ہے جیسے انسان کہے کہ جناب ولی نماز میں قیام لازم ہے، اگر قیام کوئی نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوتی، یہ اصول ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کو استثناء ملا ہے نا کہ بھائی تم بیٹھ کے پڑھ لو۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس کو کہا کہ نہیں تم اب تمہاری نماز ہی نہیں ہو رہی۔ تو وہ استثناء والی اور ایکسیپشنز والی سچویشنز کو بیچ میں لا کے اس طرح بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ لیجئے کئی بار ایسا، اور اب تو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، ہندوستان میں ہوتے ہیں، تو خاتون جو ہیں وہ ان کی عزیزہ ہیں، وہ مسلمان خاندان ہیں، تو کہنے لگی کہ ان سے کہنے لگے وہ صاحب کہ بھئی وہ ہماری جو خاتون وہ عزیزہ ہیں ان کے فلاں فلاں ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہندو ہیں، تو شادی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے اطلاع کے مطابق شادی نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ مسلمان نہ ہو۔ تو انہوں نے اس پہ کہا کہ جی وہ کہتا ہے میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال جو انہوں نے اٹھایا اپنی جگہ وہ جائز سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہ شادی کے لیے مسلمان ہونے کو تیار ہے تو کیا شرع اس کو مسلمان تسلیم کرے گی؟ بڑا جائز سوال ہے۔ اب اس قسم کی باریکیوں میں اگر ہم جائیں گے تو پھر ایک اور سوال بھی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پیدائشی مسلمان ہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے، جمعہ تک نہیں پڑھتے؟ بہت سے لوگ ہیں جو وہ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں جمعے دے جمعے، جمعے دے جمعے، صرف ایک جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں سال میں عید کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو عید کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کوئی مسائل ہوں تو جناب میں روز شام کو جناب آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں، گھر سے نکلتے ہیں بچے تو میں ان کو چاروں کل پڑھ کے پھونکتا ہوں، پتہ چلے نماز ایک ان کی پڑھی گئی تھی اور ایک پڑھی جانی ہے، یہ صورتحال ہے۔ اذان ایک دی گئی تھی جب وہ پیدا ہوئے تھے اور ایک وہ بس پڑھی جانی ہے، بیچ میں کوئی توفیق نہیں ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فقہا کا اور محدثین ہیں یا علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی رضامندی سے، اب وہ اس نے تو کہہ دیا نا کہ میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں اس سے شادی کرنے کے، اگر وہ نہ کہتا
دل میں اس کی نیت یہی ہوتی کہ یار میں نے اس سے شادی کرنی ہے، اس لیے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اور کلمہ پڑھ لیتا کہتا میں مسلمان ہو گیا ہوں. ساری عمر نہ نماز پڑھتا، نہ روزہ رکھتا، نہ قرآن سیکھتا، چھپ چھپا کے اپنے دیوی دیوتاؤں کے آگے سجدے بھی کر لیتا. تو شرن تو ہمارے سامنے وہ مسلمان ہی رہتا جب تک کہ اصل بات کھل کے سامنے نہ آتی. تو فقہا اسی لیے اس معاملے میں تھوڑا سا ان کا انداز اور ہے. تو دین جو ہے اس میں درجہ اسلام جو ہے وہ ظاہر کو توجہ میں لاتا ہے، اور درجہ ایمان جو ہے وہ دل کو توجہ میں لاتا ہے. اب دل کا حال کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ظاہر ہے اس میں تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. تو دین جو ہے وہ اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم نے جس چیز کو تسلیم کیا ہے، جس چیز پہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں وہ اس کا اظہار کرنا ہے زبان سے. اچھا، اب اس گفتگو کے بعد جو نکتہ ہے اس کو ذرا دیکھیں. جس طرح کچھ لوگ ہمارے ائمہ، علماء، اکابرین، انہوں نے حدیث کی طرف توجہ کی، امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، دارقطنی ہیں، نسائی ہیں، ترمذی ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ عقیدے میں ان کا قول جو ہے وہ مستند نہیں ہے، یا ان کا قول فقہ میں مستند نہیں ہے، یا ان کا قول تفسیر میں مستند نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب صرف یہ ہے کہ ان کی جو مین فوکس تھا، جو اصل توجہ تھی، وہ روایت حدیث پہ تھی. اسی طرح جو فقہ پہ لوگ تھے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو اصل توجہ رہی وہ کس پہ رہی؟ درایت حدیث پہ رہی. اسی طرح تاریخ میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے اپنی توجہ عقیدے پر رکھی. ویسے تو ہر ایک نے عقیدے پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہے. مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتابچہ چھوٹا سا عقیدے پر لکھا ہے. بلکہ آپ کے 3 بنیادی طور پہ کام ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے فقہ الاکبر، اس میں عقیدے پہ گفتگو ہوئی ہے. ایک کو فقہ اوسط کہا جاتا ہے، اس پہ اخلاق پہ گفتگو ہوئی ہے. اور ایک کو فقہ اصغر کہا جاتا ہے، اس میں احکام اور اعمال پہ گفتگو ہوئی ہے. تو انہوں نے بھی عقیدے پہ کام کیا ہے. لیکن زندگی کا جو بھی یہ مطلب تحقیقی کام ہے بطور ایک عالم دین کے، وہ اس کے اندر شروع میں کچھ وقت آپ نے کام کیا عقیدے پہ، اس کے بعد پھر آپ فقہ کی طرف آپ کی توجہ چلے گی، آپ اس طرف آپ نے باقی سارا وقت گزارا. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے عقیدے پہ کام کیا. اصول السنہ کے نام سے آپ کا کام ہے. اسی طرح میری اطلاع کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدے پہ کچھ کام موجود ہے، حالانکہ ان کی وجہ شہرت اور جو اصل ان کی توجہ تھی وہ فقہ کی طرف تھی. یہ خیال رہے ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جیسے اب مثال کے طور پہ فقہ کے معاملے میں 4 بڑی فقہ میں تقسیم ہوئے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے. حنفی ہیں جن کو حناف کہتے ہیں، مالکی ہیں، امام شافعی کے طریقہ کار پہ جو فقہ کو لے کے چلتے ہیں وہ شوافع کہلاتے ہیں. اسی طرح امام احمد بن حنبل کے طریقہ کار پہ چلتے ہیں وہ حنابلہ کہلاتے ہیں. اور ان میں اختلافات جو ہیں، سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ اصول کے اختلافات نہیں ہیں، یہ اختلافات فروعات کے اختلافات ہیں. پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا، ہمارے یہاں جو اصل غلطی ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ جیسے اگر فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے طریقہ کار کے مطابق فقہ پہ عمل کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر معاملے میں صرف امام ابو حنیفہ ہی کے طریقہ کار پہ چل رہا ہے. یہ غلط فہمی اس لیے ہے کہ اب یہ جو 4 میں نے نام لیے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل، ان کا جو فوکس فقہ میں رہتے ہوئے بھی رہا وہ کس طرف رہا، اس میں پھر باقاعدہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ جو ہے، ان کا جو اصل توجہ رہی اور فوکس رہا وہ فقہ کے بڑے پیچیدہ مسائل پہ انہوں نے زیادہ کام کیا. اسی لیے فقہ پہ سب سے زیادہ مواد بھی جو موجود ہے وہ امام ابو حنیفہ کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ موجود ہے. امام مالک جو ہیں، ان کی اگر آپ بات کریں تو امام مالک کی زیادہ توجہ جو رہی ہے وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا اسکالرلی اسٹڈی پہ رہی ہے. تحقیقی کام، عالمانہ تحقیقی کام پہ زیادہ رہی ہے. اور آپ کا ایک ہوتا ہے نا کیریکٹرسٹک، ایک اصل، ایک جسے کہتے ہیں کہ
ایک جڑ ہوتی ہے جو کسی چیز کی. آپ کے جو کام ہے اس میں زیادہ جو زور تھا وہ احادیث کے یاد رکھنے پہ اور احادیث اور سنت کے مطابق عمل کرنے پہ، اور وہ بھی اہل مدینہ کے طور طریقے پہ. کیونکہ دو بڑے یہ مکاتب فکر بنے تھے، سکولز بنے تھے، ایک اہل کوفہ والا اور ایک اہل مدینہ والا، اور دونوں طرف صحابہ موجود تھے. یہ بات نہیں ہے کہ نہیں تھی. شافعی جو ہیں انہوں نے زیادہ جو ان کا زور رہا ہے وہ اصول پر رہا ہے، اور خاص طور پہ زیادہ انہوں نے توجہ اصول الفقہ پر کی ہے. حنابلہ جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام جو ہے وہ عقیدے پہ کیا ہے اور حدیث پہ کیا ہے. تو ہر ایک نے، بے شک چاروں نے فقہ پہ کام کیا ہے، لیکن چاروں نے فقہ میں رہتے ہوئے بھی ان کا ایک توجہ جو تھی اور ان کا جو فوکس تھا وہ کسی ایک طرف تھا. اچھا، اسی طرح عقیدے میں بھی کچھ لوگ، اب ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب ظاہر ہے کہ فتوحات شروع ہوئیں، ایران میں مسلمان گئے، ہندوستان تک مسلمان آئے. اب ان کا جو وہاں سے چیزیں وہ لے کر اپنے دین کی آئے، ان سب چیزوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ چیزیں وہ غلط ملت ہونے لگی، آپس میں مکس ہونے لگی. کچھ نئی چیزیں، کچھ نئے عقیدے بننے شروع ہو گئے. اس میں پھر کوئی ایک صاحب یا کوئی دو صاحب، کوئی تین صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے اس چیز کو فوکس کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عقیدے میں گڑبڑ ہو رہی ہے، اب اس پہ توجہ کی جائے، اس میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس کی صفائی کی جائے، چھان پٹک کی جائے، وغیرہ وغیرہ. اب اس میں پھر جو بڑے کچھ نام ہیں ان میں اب یہی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو، ہمارے ہاں کئی بار علماء کے لیول پہ بھی لوگوں کو نہیں پتا چلتا ان کا. میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. میں نے اپنے بچے کے استاد سے ایک دفعہ کہا کہ میں امام ماتریدی کی کتاب التوحید تلاش کر رہا ہوں. مجھے کہنے لگے یہ امام ماتریدی کون ہے؟ مطلب ان کو پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے ان سے ویسے پوچھا، میں نے کہا کہ جی آپ کا رجحان کس طرف ہے؟ کہنے لگے جی میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں. میں نے کہا وہ تو فقہ کے امام ہیں، عقیدے میں آپ کس کی طرف آپ کی توجہ ہے؟ کہنے لگے وہ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ عالم دین ہے باقاعدہ، اور امام مسجد بھی تھے اور پورا درس نظامی کر رکھا تھا انہوں نے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ابھی شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، کوئی بھی پڑھ رہے تھے. تو یہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے. تو عقیدے پہ جو زیادہ بڑے نام ہیں ان میں ایک امام الاشعری ہیں، ایک امام ماتریدی ہیں، ایک اچھا پھر اچھا ابھی یہاں پہ ایک بڑا اہم نقطہ عقیدے کے معاملے میں آئے گا، بڑا سوچنے والی بات ہے. وہ یہ ہے کہ عقیدہ تو ایک ہے، یہ پھر دو امام کیسے ہو گئے یا تین کیسے ہو گئے؟ جیسے بعد میں ایک امام طحاوی بھی ہیں، امام نصفی ہیں. اب سوال بڑا جائز ہے کہ عقیدہ تو عقیدہ ہے، اس میں تو یہ بات نہیں ہو سکتی کہ یہ اس کا عقیدہ ہے یا اس کا عقیدہ. بھئی جو ایک مسلمان کا عقیدہ وہ وہی عقیدہ ہوگا. تو اصل میں ہوا یہ کہ جو جس علاقے میں تھا، اس علاقے میں جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی انہوں نے جب عقیدے پہ کام کیا تو اس چیز پہ توجہ زیادہ ہوئی. عقیدے میں فرق نہیں ہے، اگر کہیں فرق ہے بھی تو وہ لفظی فرق ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا ایک گروہ نے کہا کہ عقیدہ گھٹتا بڑھتا ہے، ایک گروہ نے کہا نہیں، گھٹتا بڑھتا نہیں. اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ بڑی عجیب بات ہے اور بالکل وہ جیسے کہتے ہیں اپوزٹ ہے، بالکل 180 درجے پہ ہے. لیکن ایسا ہے نہیں. جنہوں نے کہا کہ بھئی نہیں گھٹتا بڑھتا، ان سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے اللہ ہے، بس بات ختم ہو گئی. قرآن اللہ کا کلام ہے، بات ختم ہو گئی. اب اس میں اب آپ کہیں جی اس کا عقیدہ بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا تو کیا کہیں گے؟ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، معاذ اللہ. کیا آپ کہیں گے کہ قرآن اچھا شاید یہ ہے شاید وہ ہے، اس طرح کی بات ہوگی؟ ان کا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ گھٹتا بڑھتا نہیں. اچھا جب کسی سے پوچھا گیا کہ بھی آپ کہتے ہیں گھٹتا بڑھتا، وہ کس طرح کہتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی وہ جو روایت ہے کہ ایمان جو ہے وہ زبان سے کہنے کا نام ہے، وہ دل سے ماننے کا نام ہے اور اس پہ عمل کرنے کا نام ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انسان دل سے بھی مانتا ہے اور زبان سے بھی کہتا ہے اور پھر وہ عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب اس کا ایمان کم ہو گیا. تو پہلے گروہ نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں تو ہمیں ان معنوں میں گھٹنے بڑھنے پہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں. تو جو اختلاف اگر ہے بھی تو وہ لفظی اختلاف ہے، معنوی اختلاف نہیں ہے. کیونکہ عقیدہ عقیدہ ہے، جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، جو ایک مومن کا عقیدہ ہے، وہ ہر مومن کا وہی عقیدہ ہے، اس میں فرق نہیں ہو سکتا. اچھا اب اس پہ
جتنے بھی اچھا ان پہ اب جن کے میں نے نام لیے جیسے اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، طحاوی ہیں، نصفی ہیں، سنوسی ہیں، ان میں سے بہت سے لوگوں پہ اعتراض بھی ہوئے. دیکھیں اعتراض ہر ایک پہ ہوئے ہیں. تاریخ میں کوئی بھی شخصیت چاہے ہم ان کو ائمہ کے درجے میں تسلیم کرتے ہوں ایسی نہیں گزری جس پہ کبھی کسی نے کبھی کہیں اعتراض نہ کیا ہو. طبری، جن کی تاریخ طبری بھی ہے اور تفسیر طبری بھی ہے، اور تفسیر طبری وہ ہے جس کے حوالے جو ہیں، جس میں سے ریفرنس جو ہیں وہ تقریباً ہر مفسر بشمول ابن کثیر نے دیے ہیں. ان پہ معتزلہ ہونے کا الزام لگا. پھر وہ میرے خیال امام نسائی ہیں جن کی وہ خصائص علی کتاب ہے، if I remember correctly، اگر مجھے صحیح یاد ہے، ان پہ شیعہ ہونے کا الزام لگا. بلکہ ان کو تو شہید ہی اسی طرح وہ ہوئے کہ ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نا وہ آپ اہل سنہ نہیں ہیں، اور ان کو مارا اور اتنے زخمی ہوئے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کچھ عرصہ اسی طرح زخمی، اور پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. آپ پہ بھی الزام لگا. بہت سے لوگوں نے امام بخاری پہ الزام لگایا، بہت سے لوگوں نے امام ابو حنیفہ پہ الزام سب پہ لگتے رہے. یہ بات چھوڑ دیجیے آپ. لیکن اگر تحقیق کریں اور ایک کہتے ہیں اسکالرلی فوکس کے ساتھ چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی ایسے خاص فرق نہیں ہے جس کے اندر کوئی آپ کہیں کہ نہیں جی یہ 2 عقیدے علیحدہ ہیں یا یہ 4 عقیدے علیحدہ ہیں. اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے انشاءاللہ مختلف یہ جو ائمہ ہیں انہوں نے جو عقیدے کے اپنے کتابچے لکھے ہم سب کو باری باری دیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں نے جو گفتگو کے لیے چنے ہیں وہ کون کون سے چنے ہیں میں عرض کر دوں. میں نے حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ بنیادی طور پہ فقہ کے امام ہیں، عقیدے کے امام نہیں ہیں، لیکن انہوں نے عقیدے پہ بہت کام کیا ہے. تو ان کا جو کتابچہ ہے فقہ الاکبر اس پہ بھی بات کریں گے. امام اشعری نے جو عقیدہ اپنا درج کیا اس پہ بھی بات کریں گے. امام ماتریدی کا مجھے جو اصل ٹیکسٹ ہے وہ نہیں مل سکا، لیکن امام نصفی کا مجھے ملا ہے تو ہم امام نصفی پہ بات کریں گے. اچھا یہ پھر یہ کہ چونکہ ہمارے اکثر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ چونکہ فلاں مکتبہ فکر کے ہیں اس لیے آپ فلاں کو فوکس کر رہے ہیں اور فلاں کو فوکس نہیں کر رہے ہیں، اس اعتراض کو رد کرنے کی خاطر ہم ابن تیمیہ کا بھی عقیدہ بیچ میں لے کے آئیں گے. ان کا ایک کتابچہ ہے، اس کتابچے کا نام ہے، جیسے مثال کے طور پہ ابو حنیفہ نے جو لکھا اس کو فقہ الاکبر کہا جاتا ہے. احمد بن حنبل کا جو اصول السنہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس پہ بھی بات کریں گے. امام اشعری کا جو ہے عقیدہ اشعریہ اس پہ ہم بات کریں گے، وہ بھی کتابچہ آپ کے ساتھ ہم وہ جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ بائی پوائنٹ، نقطہ با نقطہ جو ہے وہ اس پہ ہم بات کریں گے ان سب پہ. امام نصفی کا جو ہے عقیدہ نصفیہ کہلاتا ہے، وہ بھی ہم بھی انشاءاللہ گفتگو میں لائیں گے. امام طحاوی کا عقیدہ طحاویہ ہم اس کو بھی انشاءاللہ گفتگو میں لائیں گے. ابن تیمیہ کا عقیدہ وسطیہ کہلاتا ہے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی آپ تو فلاں مکتبہ فکر کے ہیں اس لیے آپ انہی کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ابن تیمیہ کا عقیدہ وسطیہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی ہم وہ جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم گفتگو میں لائیں گے، اور ہم یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ عقیدے میں اختلاف نہیں ہے. جن چیزوں پہ اختلاف ہے ان میں سے زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جن کو عقیدے پہ کام کرنے والے کسی امام نے اپنے کتابچے میں درج نہیں کیا. یہ سب بعد میں آئی ہیں چیزیں، انہوں نے نہیں کیا. حالانکہ یہ چیزیں اس وقت بھی موجود تھیں. اگر کہیں کہ نہیں جی یہ شاید اس وقت نہیں تھا، بالکل تھا. تو ہمارے پاس عقیدہ طحاویہ ہے، فقہ الاکبر ہے، اصول السنہ ہے، عقیدہ اشعریہ ہے، عقیدہ نصفیہ ہے، عقیدہ وسطیہ ہے جو کہ میں نے بتایا کہ ابن تیمیہ کا ہے، مقدمہ قیروانی کا ہے، عقیدہ سنوسیہ کا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم ان کو سب کو، یہ سب چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں، کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں. ان کو ہم سب کو مختصراً پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم ضرور دیکھیں گے اور اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اور چونکہ ہم سب کو شامل اس میں کر رہے ہیں، اچھا، اور جس کا ہم کریں گے عقیدہ، اس سے پہلے صرف 5 سے 10 منٹ ہم اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے. ابو حنیفہ کا عقیدہ جب آئے گا تو ہم ابو حنیفہ
کی ایسی کوئی 5 منٹ گفتگو ان کے بارے میں. ابن تیمیہ کی بات آئے گی تو ہم ابن تیمیہ کی تذکرہ کریں گے, امام اشعری کی بات آئے گی تو امام اشعری کی بات, 5 منٹ بس ایسی بات کر کے تو پھر ہم ان کے کتابچے پہ جو ہے وہ انشاءاللہ کام جو ہے وہ شروع کریں گے. وقت کافی ہو گیا ہے, باقی انشاءاللہ. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.